بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ نماز، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے اور زکوٰۃ، چوتھا رکن۔ اس ترتیب کے حساب سے، جو ترتیب سے ہم نے یہ مذکرہ بنایا ہے، اس میں زکوٰۃ یہ چوتھا رکن ہے۔ اس کے بعد پانچواں رکن حج ہوگا، جو آخری ہوگا۔ تو زکوٰۃ سے متعلق بنیادی چیزیں انشاءاللہ ہم ہمارے اس درس میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے زکوٰۃ کا معنی، مفہوم، یہ اس سے پہلے کے درس میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی اور پھر زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو ان میں ایک ہے چوپائے، دوسرا ہے سونا چاندی، تیسرا ہے سامان تجارت، چوتھا ہے اناج اور پانچواں ہے زمینی خزانہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو ان میں سے ہم نے اناج کی زکوٰۃ کو یہاں پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ پہلے نمبر پر اناج کی زکوٰۃ، یہ اناج کی زکوٰۃ جس کا تعلق کھیتیوں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم نے جو حلال کمایا ہے، پاکیزہ روزی کمائی ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے ہم نے تمہارے لیے جو اناج نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یہ جو ٹکڑا ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اناج میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے، کسی بھی چیز میں زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں۔ تو اناج کی زکوٰۃ کے لیے بھی شرائط ہیں کہ انسانوں کے پاس جو کھیتیاں ہوتی ہیں اور کھیتیوں میں جو اناج اگایا جاتا ہے، تو اس میں کون سی ایسی حالت ہے کہ اس کے مالک کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ تو اناج کی زکوٰۃ سے متعلق کچھ شرائط کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، حولان حول۔ حولان حول کا مطلب یہاں پر، حولان حول، حول کہتے ہیں سال کو، حولان کہتے ہیں گزرنے کو، حولان حول سال کا گزرنا۔ تو اس میں حولان حول یعنی سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ میں سونے چاندی کی زکوٰۃ، ہمارے پاس ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو عام طور پر دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان سے پھر رمضان، رمضان سے پھر رمضان، یعنی سال میں ایک مرتبہ۔ جبکہ اناج میں سال کے گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کا حق ادا کرو اس کی کٹائی کے دن۔ جب اناج نکالا جاتا ہے کھیتی سے، اسی وقت میں اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ اگر کھیتی سے مال سال میں ایک مرتبہ نکل رہا ہے تو ایک مرتبہ، سال میں 2 مرتبہ نکل رہا ہے تو 2 مرتبہ۔ جتنی مرتبہ کھیتی سے اناج نکلے گا اتنی مرتبہ میں اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ ایک چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط، اس اناج میں زکوٰۃ واجب ہے جسے ذخیرہ کر کے رکھا جا سکتا ہے، لہذا پھل اور سبزی ترکاری میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی وہ اناج جس کو جمع کر کے ہم رکھ سکتے ہیں، ذخیرہ کر سکتے ہیں، جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، باجرہ ہے، جواری ہے، دالیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسان لوگ، کھیتی کرنے والے لوگ، یہ جب سال میں ایک مرتبہ کھیتی میں یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ سال بھر کا اناج رکھ لیتے ہیں۔ اب کی مرتبہ کٹائی سے لے کر آئندہ کی فصل تک وہ اناج ان کے گھر رہتا ہے،
اور پورا سال وہ اسی سے کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایسا اناج ہے جس کو ہم ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں، خراب نہیں ہوتا۔ جبکہ سبزی ترکاری ہے، ٹماٹے ہیں، آلو ہے، اسی طرح سے بھاجیاں ہیں، بھنڈیاں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے، تو ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جن کو رکھا جا سکتا ہے ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 3، نصاب۔ تیسری ایک شرط اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کٹائی ہوگی تب زکوٰۃ دیں گے، لیکن اس کی لمٹ کتنی ہونی چاہیے، کتنا اناج کھیتی سے نکلے تب زکوٰۃ واجب ہے، تو اسی کو نصاب کہتے ہیں۔ نصاب کا مطلب ایک یہ سمجھیے آپ، ایک لمٹ ہے کہ اتنا وہ لمٹ کراس کر گئی تو مطلب یہ کہ وہ چیز نصاب کو پہنچ گئی، وہ چیز نصاب کو پہنچ گئی۔ سونا نصاب کو پہنچا، یعنی سونے کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ اگر کراس کر گیا، اتنے گرام سے اگر اوپر ہو گیا تو سمجھے کہ سونا نصاب کو پہنچا۔ ایسے چاندی کا نصاب مطلب چاندی کے گرام کی ایک لمٹ ہے، اس کے اوپر اگر چاندی آ گئی تب ایسی صورت میں گویا کہ چاندی نصاب کو پہنچا۔ ایسے ہی اناج میں زکوٰۃ کے لیے بھی ایک لمٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث میں ہے وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں 5 کا عدد ہے، اور یہ 5 کیا ہے؟ 5 وسق ہے۔ وسق کسے کہتے ہیں؟ تو وسق جو لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں، وہ وسق کتنے مقدار کا یا کتنے وزن کا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ سا بھی ایک پیمانہ ہے، جیسے وسق ایک پیمانہ ہے ویسے سا ایک پیمانہ ہے، اور سا سے چھوٹا مد ہوتا ہے، مد ایک پیمانہ ہے، مد بھی ایک پیمانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مد 600 گرام کا قریب قریب ہوتا ہے، اور 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، 4 مد کا ایک سا، ایک مد 600 گرام، تو 6 چوک 24، یعنی 2 کلو 400 گرام، 2 کلو 400 گرام یعنی 2.5 کلو کے سمجھے قریب قریب، تو 2.5 کلو سمجھیے راؤنڈ فگر میں ہم لیں گے تو یہ ایک سا کا ہوا۔ تو ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا، ایک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں ایک وسق 60 سا کا، تو 5 وسق کے کتنے سا ہوں گے؟ تو 60 کو ہم 5 سے ضرب دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں 5 چھکے 30، 300 ہو جاتے ہیں وہ، 60 کو 5 سے ضرب دینے پر وہ 300، مطلب یہ ہوا کہ 5 وسق برابر 300، 5 وسق یہ 300 سا کے برابر ہو گیا۔ تو 300 سا اگر کسی کی کھیت میں اناج نکلتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب یہ 300 سا بھی ہمارے لیے نیا ہے، ہمارے پاس وزن کے جو پیمانے ہیں وہ ابھی فی الحال مشہور کلو ہے، اور اسی طرح سے ٹن، من، یہ اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں 100 کلو کے لیے، 1000 کلو کے لیے، تو یہ الفاظ کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کلو کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک وسق 2.5 کلو کا ہے، تو ہمیں 300 سا 2.5 کلو کا ہے، تو 300 سا کے کتنے کلو ہوں گے؟ تو 2.5 کو ہم 300 سے پھر ضرب دیں گے، 2.5 کو 300 سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس کلو بنتے ہیں 750۔ 750 ایک مرتبہ پھر سے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، 2.5 کو ہم نے ضرب دیا 300 سے، برابر ہے 750۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کھیت سے 750
50 یعنی 750 کلو اناج نکلا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر 750 سے کم نکلا، یعنی 700 کلو نکلا، 650 کلو نکلا، 600 کلو نکلا، تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر کوئی بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 750 کو اگر وہ وزن پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو ایک چیز ہم نے یہاں معلوم کر لیا کہ زکوٰۃ کتنے اناج پر واجب ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ جب 750 کلو پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تو 750 میں سے ہم کو دینا کتنا ہے؟ ہمیں نصاب معلوم ہو گیا کہ کتنے پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ جب واجب ہو گئی تو ایسی صورت میں ہمیں اناج کتنا دینا ہے۔ تو ہمارے پاس دینے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے 10واں حصہ، پورے اناج کا 10واں حصہ۔ دوسرا ہے پورے اناج کا 20واں حصہ، چونکہ حدیث میں 10واں اور 20واں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ حدیث ہے فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّزْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ، یعنی آسمان سے، چشمے سے سیراب ہو یا پھر گیلی زمین کی وجہ سے سیراب ہو، تو ایسی صورت میں اس میں 10واں ہے، العشر 10واں، وما سقیا بالنضح نصف العشر، اور جو سینچائی کر کے بورویل کے ذریعے یا پائپ لائن کے ذریعے ایسے الگ الگ ذرائع کے ذریعے محنت کر کے خرچ کر کے پانی وہاں تک پہنچایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے نکلنے والے اناج میں زکوٰۃ دیں گے 20واں حصہ۔ اب 10واں حصہ 20واں حصہ کیسے ہم حساب کر سکتے ہیں؟ ایک سادہ سا حساب ہے کہ 750 کلو پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، 750 کے 10 حصے کر دیجئے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں پر کر کے بتا دیتے ہیں، 750 ہے، 750 کو ہم 10 میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ 10 میں تقسیم کریں گے تو حاصل آئے گا 75، یعنی 750 کلو میں سے اگر 10واں حصہ دینا ہے تو پھر 75 کلو اناج دینا پڑے گا، 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ کب دینا ہے 10واں حصہ؟ جبکہ کھیتی میں جو پانی آیا ہے، یہ پانی یا تو بارش کی وجہ سے یا نہر کی وجہ سے یا گیلی زمین کی وجہ سے اس میں ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، پانی سے سیراب کرنے کی ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، تو اس لیے اس میں 10واں حصہ دیں گے۔ لیکن جہاں پر ہم کو خود محنت کرنی پڑ رہی ہے پانی ڈالنے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے، تو اس میں ہمیں دینا ہے 20واں حصہ۔ تو اگر ہم اسی کو 20واں حصہ بناتے ہیں تب ایسی صورت میں حاصل آئے گا 37.5 کلو، 37.5، 75 کا آدھا، 37.5، یعنی 20واں حصہ دینے کا مطلب ہم 750 میں سے 37.5 کلو دیں گے، یہ کم ہوا، اور 10واں حصہ 75 کلو دیں گے، یعنی وہاں زیادہ دیں گے۔ یعنی اگر بغیر محنت کے یا کم محنت کے کھیتی سیراب ہوئی ہے تو آپ زیادہ دیجیے زکوٰۃ، اور اگر سیراب کرنے میں آپ کو محنت زیادہ لگی ہے، آپ نے خود پانی فراہم کیا ہے کنویں سے، ادھر نہروں سے، بورویل سے، تو اس میں آپ کا خرچہ ہوا، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ پھر آپ زکوٰۃ بھی کم دیجیے۔ کتنا حصہ دینا ہے؟ 20واں حصہ دینا ہے۔ جب پورے مال کے 20 حصے کرتے ہیں تو اس میں سے 20واں حصہ نکالنا ہے، ایک حصہ نکالنا ہے۔ ہم نے اس کا ایک مثال یہاں پر لکھی، جیسے 1000 کلو اناج ہے کسی کے پاس، ہم نے 750 کی مثال بھی آپ کو بتا دی، 1000 کلو اناج ہے تو اس کا 10واں حصہ کیا ہوگا؟ 100 کلو، 100 کلو 10واں حصہ ہوگا،
یعنی 1,000 کو 10 حصوں میں تقسیم کیجئے تو اس کا جو ایک حصہ ہے وہ دیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم 10واں دے دے رہے ہیں۔ اور اگر 20واں حصہ نکالنا ہے 1,000 میں سے، 1,000 کلو میں سے، تو پھر 1,000 کلو کے 20 حصے کریں گے، تو 20 حصے کرنے پر ایک حصہ کتنا بنتا ہے؟ 50 کلو۔ تو 50 50 50 ایسے کر کے جب 20 حصے کرتے ہیں تب جا کے وہ 1,000 ہوتا ہے۔ تو 20واں حصہ 50 ہے، تو اگر ہماری محنت لگی ہے اس میں، تب اس میں صرف 50 کلو دیں گے، یعنی اس کے مقابلے میں اور آدھا، 10واں حصہ 100 دے رہے تھے، 20واں اس کا آدھا دیں گے۔ یہ ہے بڑا مختصر سا سادہ سا اناج کی زکوٰۃ کا حساب۔ اس کے بعد سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی زکوٰۃ نکالے بغیر جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، تو انہیں جہنم کی دھمکی دے دو، جہنم کی خبر سنا دو، دردناک عذاب، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر انہیں سنا دو۔ مطلب یہ بتا دو کہ تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو ایسی صورت میں تمہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اختصار کے ساتھ اب ہم یہاں پر سونے اور چاندی پر زکوٰۃ سے متعلق جو شرطیں ہیں ان شرطوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی شرط، سونا اور چاندی دونوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ جیسے اناج کا نصاب ہم نے بتایا، اناج کا نصاب ہے 750 کلو، 5 وسق برابر 300 سا برابر 750 کلو، یہ اناج کا نصاب ہو گیا۔ اب سونے کا نصاب اور چاندی کا نصاب، چونکہ دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں کی قیمت بھی الگ ہے اور دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق بھی ہے، لہذا دونوں کا نصاب بھی الگ ہے۔ سونے کا نصاب ہے 20 دینار اور چاندی کا نصاب ہے 200 درہم۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا۔ چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں، سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا ہے۔ آج کے زمانے کا نہیں، نبی کے زمانے کا، یہ نبی کے زمانے کا دینار و درہم ہے۔ آج جو دنیا میں جیسے کویت کے اندر دینار ہے اور اسی طرح سے درہم یہ امارات میں ہے، تو یہ درہم اور یہ دینار مراد نہیں ہے۔ اس میں یہاں دینار و درہم مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، جب دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ تو 20 دینار سونے کا نصاب ہے اور 20 میں ایک زیرو بنا دیجئے، 200 درہم چاندی کا نصاب ہے۔ تو نصاب ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اب اس زمانے کے دینار و درہم کو موجودہ دور کے گرام میں ہم تبدیل کریں گے، کیونکہ آج سونا ہمارے پاس گرام اور کلو ایسے اس انداز سے فروخت ہوتا ہے۔ سونے کے سکے جو کرنسی ہوتی ہے وہ کرنسی سونے کی نہیں ہوتی، کرنسی سونے کی نہیں ہوتی۔ جیسے پہلے دینار کرنسی ہوتی تھی، درہم کرنسی ہوتی تھی سونے اور چاندی کی، آج ویسا نہیں ہے۔ تو سونا الگ شکل میں استعمال کیا جاتا ہے، بسکٹ کی شکل کا، زیورات کی شکل کا اور دوسری دیگر شکلوں کا۔ تو اسے ہم سونے کو گرام میں تبدیل کر کے دیکھیں گے کہ 20 دینار کتنے گرام سونا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہاں لکھا ہے کہ 20 دینار، اس زمانے کا 20 دینار موجودہ دور کے 85 گرام کے برابر ہوتا ہے، 85 گرام۔ 7.5 تولہ سونا ہم سنتے تھے، یہ کتنا ہے؟ 8.5 تولہ ہو گیا۔ 85 گرام 85 گرام کا مطلب 8.5 تولہ۔ تو یہ 20 دینار آج کے زمانے کا جو گرام ہے اس کے حساب سے 85 گرام ہوتا ہے۔
پہلے انگریزوں کا جب دور تھا تب یہ 75 گرام کا ہوتا تھا، کیونکہ سونا اس وقت، جیسے 1 تولے کا جو سونا ہے پہلے، ابھی 1 تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، لیکن پہلے 1 تولہ 11 گرام سے زیادہ کا ہوتا تھا۔ ابھی آپ مارکیٹ میں جائیں، ان سے کہیں 1 تولہ سونا چاہیے تو وہ 10 گرام دیں گے، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا 1 تولہ سونا 11 گرام سے زیادہ کا ہوتا تھا۔ اس حساب سے 7.5 تولہ اور یہ 8.5 تولہ میں فرق ہو گیا۔ تو ابھی موجودہ دور میں 20 دینار 8.5 تولہ سونا، 8.5 تولہ یعنی 85 گرام کے برابر ہے، اور چاندی 200 درہم چاندی 612 گرام کے برابر ہے۔ تو یہ ان کا نصاب ہو گیا۔ اب اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہو یا پھر 612 گرام چاندی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، لیکن ایک اور شرط رہے گی۔ وہ شرط کیا ہے؟ حولان حول، یعنی نصاب کو پہنچنے کے بعد، اس معیار کو پہنچنے کے بعد وہ 1 سال تک مسلسل ویسا رہنا چاہیے، نصاب سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ اوپر اگر چڑھے کوئی حرج نہیں، لیکن نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ تو نصاب میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ نصاب 1 سال برابر باقی رہے، وہ نصاب میں کمی نہ آئے، اوپر بڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک شرط ہے سال کے گزرنے کی۔ اب نصاب کو پہنچا ہے، ہمارے پاس 85 گرام سونا ہے اور 85 گرام ایک سال سے موجود ہے، اب ہمیں اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ بتائیے ہمیں زکوٰۃ نکالنی کیسی ہے، کتنا نکالنا ہے؟ اناج کے بارے میں ہم نے دیکھا 10واں 20واں وہ حساب، وہ طریقہ بتایا تھا، 10واں 20واں، اور یہاں پر کیا ہے 40واں، یہاں پر ہے 40واں، یعنی سونے سے یا چاندی سے ہمیں 40واں حصہ نکالنا ہے۔ اور 40واں حصہ کیا ہے؟ یہ 40واں حصہ ہے 2.5%، یعنی جب آپ سونے کو 40 سے تقسیم کریں گے، مثال کے طور پر 85 گرام جو سونا ہے، اگر اسے آپ نے 40 سے تقسیم کیا تو ایسی صورت میں اس کا حاصل آئے گا 2.125، یعنی 2 گرام اور پھر اس کے نیچے 125۔ تو اس طرح جب بھی آپ کو سونے کا یا چاندی کا نصاب دیکھنا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو جتنا سونا ہے اس کو گرام میں تبدیل کر دیں، اور گرام میں تبدیل کر کے اس کو 40 سے تقسیم کر دیں۔ جب آپ 40 سے تقسیم کر دیں گے تب اس کا 2.5% آ جائے گا، اسی کو 2.5% کہتے ہیں۔ یعنی سونے چاندی میں سے جو زکوٰۃ نکالنا ہے وہ 2.5% نکالنا ہے، اور 2.5% ہم فیصد کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں۔ فیصد نکالنے کا طریقہ اگر آپ کو معلوم ہے، یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 40 سے تقسیم کر دیجئے، 2.5% نکل کر تیار ہو جائے گا، اتنی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ تو یہ سونے اور چاندی کے نصاب اور اس کے زکوٰۃ کے کچھ چند مسائل تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔